اور پورے لاہور کو یہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کے اندر دھکیل دیا جائے۔ مجھے بتائیے، ہم نے کہا تھا اس کو توہین کرے؟ ہمارا جرم ہے اس نے سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو بھی کسی صحابی کی توہین کرے اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے؟ ہمارا جرم یہ ہے؟ ہمیں متشدد باور کرایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے یہ انتشار پھیلاتے ہیں۔ کب تک ٹال مٹول کی جائے گی؟ ہم سے وعدہ کیا گیا 10 محرم کے بعد کارروائی کی جائے گی، پھر ٹال مٹول، پھر ٹال مٹول۔ 23 محرم الحرام کو بروز پیر ایک تاریخ ساز دفاع صحابہ کانفرنس کا اعلان کیا ہے۔ ایک تاریخ ساز احتجاج ہوگا، چوک بیگم کوٹ کو علامتی دھرنے کے تحت بند کر دیا جائے گا، اور اکابرین نے، علماء نے، قائدین نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے اگر یہ بات نہ آئے بیگم کوٹ چوک میں جلسہ بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا، بتی چوک میں دھرنا بھی ہوگا، ریلی بھی ہوگی، اور اگر انہوں نے پرچہ نہ کاٹا DIG آپریشن کے دفتر کے باہر آپ سب نے دھرنے میں شرکت کرنی ہے۔ ہمارا اداروں سے مطالبہ ہے، آپ معاشرے کو امن کی طرف لانا چاہتے ہیں اور احتجاج سے بچانا چاہتے ہیں اور فرقہ واریت سے بچانا چاہتے ہیں تو ان گستاخوں کے خلاف کارروائی کریں۔ کتنا آسان بات ہے، مقدمہ درج کریں، میرٹ پہ تفتیش کریں، میرٹ کے اوپر تفتیش کریں، میرٹ پہ مقدمہ درج کر دیں۔ پاکستان کے اندر قانون، دستور، آئین بنایا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کی توہین کرے اس کے خلاف قانون حرکت میں لایا جائے، اور یہ عمرانیات کا، معاشروں کا ایک مسلمہ ضابطہ اور رسول ہوتا ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے بلکہ قانون کو حرکت میں لا کر جو منافرت، جو تعصب، جو فرقہ واریت، جو ہیٹ سپیچ، جو نفرت اور تشدد کی بات کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ وہ جو صحابہ کو دھمکی لگائے، وہ جو کہے میں اس وقت ہوتا تو میری تلوار سے معاویہ نہ بچتا، اور آج اگر وہ موجود نہیں ہے تو میری زبان سے نہیں بچ سکتا، جو سیدنا معاویہ کو اس طرح صریحاً دھمکی دے محرم کے سینسٹیو ماحول کے اندر، بجائے یہ کہ اس کے خلاف پرچے کو کاٹا جائے، اس کے لیے سہولت کاری کی جائے۔ ایک 2 ٹکے کے بندے کے خلاف پرچہ نہ کاٹ کر کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہو جائے تو ہو جائے۔ پورے لاہور کو اس کے پشت پناہ شیعوں کے بعض افسران جو اس کے مرید ہیں اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور پورے لاہور کو یہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کے اندر دھکیل دیا جائے۔ مجھے بتائیے، ہم نے کہا تھا اس کو توہین کرے؟ ہمارا جرم ہے اس نے سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو بھی کسی صحابی کی توہین کرے اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے؟ ہمارا جرم یہ ہے؟ ہمیں متشدد باور کرایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے یہ انتشار پھیلاتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے یہ احتجاج کرتے ہیں۔ نثار تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر جھکا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ ہم نے مذاکرات کو، ٹیبل ٹاک کو، افہام و تفہیم کو ہمیشہ جگہ دی ہے، ہمیشہ سپیس دی ہے، لیکن کب تک ٹال مٹول کی جائے گی؟ ہم سے وعدہ کیا گیا 10 محرم کے بعد کارروائی کی جائے گی، پھر ٹال مٹول، پھر ٹال مٹول۔ کب تک انتظار کریں؟ اس لیے ہم نے 23 محرم الحرام کو بروز پیر ایک تاریخ ساز دفاع صحابہ کانفرنس کا اعلان کیا ہے۔ ایک تاریخ ساز احتجاج ہوگا، چوک بیگم کوٹ کو علامتی دھرنے کے تحت بند کر دیا جائے گا۔ کب آپ کی دکھ ہوتا ہے، پاکستان میں کوئی کام احتجاج کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم آوازیں اٹھا رہے ہیں اسی محرم کے اندر، جہاں جہاں پہ صحابہ کی توہین ہوئی، اچھی بات ہے کئی جگہ پرچے کٹ رہے ہیں، لیکن لاہور کی صورتحال یہ ہے آپ حیران رہ جائیں گے۔ 20-50 سالوں سے جو جلوس کے روٹ ہیں، ایک سمن آباد کے اندر BC مذہب سے تعلق رکھنے والے SHO نے ان روٹوں کو تبدیل کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک ذاکر نے توہین کی۔ یہ لاہور کے واقعات ہیں محرم کے اندر، صرف مرزا جہلمی کی بات نہیں ہے۔ آپ جب سہولت کاری کریں گے، قانون بنایا کیوں ہے؟ تو یہ صحابہ کا قانون موجود ہے، بنا ہوا ہے، تمام اداروں کی اس بات کے اوپر کنسنسس موجود ہے کہ افراتفری معاشرے میں انتشار اگر نہیں پھیلانا، جو بدبخت توہین کرے پرچہ ہو جائے۔ اس میں کون سا ایسا غلط مطالبہ ہے؟ جو مطالبہ کرے وہ غلط ہے، جو احتجاج کی کال دے وہ غلط ہے۔
وہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ جو بدبخت توہین کرے اس کی آپ سہولت کاری کر رہے ہیں، اس کی آپ ایک 2 ٹکے کے بندے کے خلاف آپ چاہتے ہیں پرچہ نہ اور لاہور جام ہو جائے۔ بتی چوک کو 23 محرم بیگم کوٹ چوک اور اکابرین نے، علماء نے، قائدین نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے، اگر یہ بات نہ آئے بیگم کوٹ چوک میں جلسہ بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا، بتی چوک میں دھرنا بھی ہوگا، ریلی بھی ہوگی، اور اگر انہوں نے پرچہ نہ کاٹا DIG آپریشن کے دفتر کے باہر آپ سب نے دھرنے میں شرکت کرنی ہے، سب شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، آج بھی یہ کہتے ہیں، لیکن پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ جی آواز اٹھا رہے ہیں پرچہ تو کٹتا نہیں ہے، پھر اس طرح کے لوگوں کو کوئی راہ چلتے جوتیاں یا تھپڑ مارتا ہے، وہ اپنے خلاف کہتے ہیں جی قاتلانہ حملہ ہو گیا، ایسے جھوٹے لوگ۔ ان بدبختوں نے ابھی آپ کے سامنے پہلے خطبے میں رکھا، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ بے ایمان ایسی ہردہ سرائی کرتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ وہ گروہ جہنم کی دعوت دینے والا تھا۔ یہ کائنات کے 1400 سال کے اندر رافضیوں کے علاوہ جس کو سیدنا حسن کو رسول اللہ نے بشارت دی کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں سلگ رہے گا، یہ بعض حدیثوں پہ ایمان لے کے آتا ہے، بعض کا انکار کرتا ہے، حدیثوں کی من گھڑت طویلات فیا باغیہ، عمار کو وہ شہید کرے گا۔ یہ جواب اس کے چیلے آج کل صرف یہی باتیں کرتے ہیں، وہ گروہ وہ ہوگا جو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ سیدنا امیر معاویہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین جنتی کہا، جن کے گروہ میں معین جنتی عشرہ مبشرہ طلحہ زبیر امی عائشہ شامل ہے، وہ جہنم کی دعوت دینے والا، جہنم کی دعوت دینے والا وہی خارجی گروہ ہے جس نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اور انہوں نے موقع پا کے بڑے بڑے اکابر صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت علی خود شہید ہو گئے، بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ حدیث کی من گھڑت طویلات، من گھڑت تشریحات، من مانی تشریحات کر کے یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ حدیث ہے، اس کی جو تشریح ہے، اس نے جو حدیث کا مفہوم اخذ کیا ہے وہ حدیث ہے۔ جس حدیث کا مفہوم آج تک کسی نے 1400 سال میں روافض کے علاوہ کسی نے نہیں اخذ کیا۔ پھر دوسری عجیب بات پتہ کیا، آپ حیران رہ جائیں گے، سیدنا امیر معاویہ کے خلاف ہردہ سرائی بھی کرتا ہے اور آگے سے کہتا ہے رضی اللہ کہہ کے اگر انسان کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ تو اس سے راضی ہے، میں ہی بدبخت ان سے راضی نہیں ہوں۔ اللہ تو راضی ہے، رضی اللہ تو راضی ہے، لیکن میں ایسا کمینہ آدمی ہوں، میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ اور رضی اللہ کا جو اعزاز اور ٹائٹل ہے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، ایک عرصہ گزر جائے گا، اور یہ ایک طویل باب ہے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جنتیوں کے لیے یہ بھی ہوگی، اللہ کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، آج کے بعد میں تم سے راضی ہو گیا اور تم کو کبھی جنت سے نہیں نکالوں گا جیسے تمہارے باپ آدم کو نکالا تھا۔ وہ اعزاز جو جنتیوں کو آخر میں جا کے ملنے، وہ اعزاز دنیا کے اندر چلتے پھرتے صحابہ کو اللہ نے دے دی ہے۔ یہ بدبخت ان سے راضی نہیں ہے، انہی کے خلاف ہردہ سرائی کرتا ہے۔ ہمارا اداروں سے مطالبہ ہے کہ اسی منگل کو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، آپ معاشرے کو امن کی طرف لانا چاہتے ہیں اور احتجاج سے بچانا چاہتے ہیں اور فرقہ واریت سے بچانا چاہتے ہیں تو ان گستاخوں کے خلاف کارروائی کریں۔ کتنا آسان بات ہے، مقدمہ درج کریں، میرٹ پہ تفتیش کریں، میرٹ کے اوپر تفتیش کریں، میرٹ پہ مقدمہ درج کر دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عجیب چال چلن ہے، جب تک احتجاج نہ کیا جائے، اپنے حقوق مانگے نہ جائیں، تب تک حقوق نہیں دیے جاتے۔ اسی لیے تحریک دفاع اسلام و پاکستان کی بنیاد رکھی ہے کہ حقوق کئی دفعہ صرف مانگنے سے نہیں ملتے، حقوق چھیننے بھی پڑتے ہیں۔